حاملہ عورت سے شرعی تقاضا پورا کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ ماں اور بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے یا پھر اس کے کچھ فائدے بھی ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بالکل محفوظ سمجھتے ہیں جبکہ کچھ کے نزدیک یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا اسلام میں اس کے بارے میں کوئی خاص ہدایت موجود ہے؟ آج ہم ان تمام سوالوں کے جوابات دیں گے اور آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ حاملہ بیوی سے مباشرت کرتے ہیں وہ بہت جلدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دارالفتح صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں یہ بات درج ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنے عرصے تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کے تقاضا کرنے کے نقصانات بچے کے کیا ہوں گے اور عورت کے کیا ہوتے ہیں، اور حمل اور ان کے ساتھ مباشرت کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ احادیث مبارک اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کے اس معلوماتی ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ عطا اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حاملہ عورت کے ساتھ شرعی تقاضا پورا کرنا کب تک جائز ہے اور کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رہے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں شرعی تقاضا پورا کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا ہے، اس لیے میں ان پر رک گیا۔ یاد رہے اپنی خواہشات پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے، مرد اپنی حاملہ بیوی سے شریعت کا تقاضا کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، کب تک وہ شرعی تقاضا پورا کر سکتا ہے اور کب اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر شرعی تقاضا پورا کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے مباشرت کتنے مہینوں تک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر شرعی تقاضا پورا کرنا منع ہے۔ پہلی چیز یہ ہے حیض۔ حیض کے دوران حیض کے کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت حاصل ہے 10 دن۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ شرعی تقاضا پورا نہیں کر سکتے۔ اپنی حلال بیوی کے ساتھ قرآن پاک میں عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اپنے حلال بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرنے سے، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کو خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں اور کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے، وہ 8 دن کے بھی
بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں بھی بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے عورت سے پیچھے کی شرمگاہ یا پخانہ کے اندر داخل کرنا، یہاں سے شرعی تقاضا پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک نے منع کر دیا ہے۔ شریعت مظاہرہ کے اندر دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے۔ عورت کی پچھلی شرمگاہ سے شرعی تقاضا یعنی مباشرت کرنا یا یہاں زندہ دخول کرنا حرام ہے۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا عمل ہے، لیکن اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ؟ حرف کے اندر یعنی کھیتی کے اندر۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہوتا ہے، کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب امکان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جائے، اور بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرمگاہ بیوی کی ہے، پیچھے کی نہیں۔ وہ پخانہ ہے، پخانے کی جگہ ہے، نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ اب آتے ہیں آج کا جو سوال ہے کہ کب تک حاملہ بیوی کے ساتھ شرعی تقاضا پورا کر سکتے ہیں، تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت نے مظاہرہ اسلام کے تمام ماخوذ قرآن، حدیث اور اجماع یہ سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بیوی کے بچے پیدا ہونے والا ہے اس سے پہلے اگر آپ شرعی تقاضا پورا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی مباشرت کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی اس سے ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ کو اجازت ہے، آپ جب چاہیں جیسے چاہیں، آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہ چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے، باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر ان کو نہیں دکھنا، صرف اور صرف شریعت مظاہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہے ہیں، صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے، لیکن ڈاکٹر جو اس کا مسلمانوں کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔ حاملہ بیوی کے ساتھ شرعی تقاضا پورا کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ علماء کرام کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مسائل کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہ فتویٰ کی بہت بڑی کتاب دارالفتویٰ کا حصہ ہے۔ یہ کتاب بڑی معتبر کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر 49 یعنی جلد نمبر 3 پر ہے۔ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچے کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری یہ چیز ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدہ ہے اس عمل کے، اگر اس کو اس کی سوچ کے ساتھ یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہری سی بات ہے، خواہشیں تو پوری کرنی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقے سے بندہ پورا کر سکتا ہے، تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے ہم بستری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔